السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، قلب سکون میں رہیں۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو یا تو ناپی جاتی ہیں یا گنی جاتی ہیں، جیسے کہ اتنے گز کا گھر، جیسے 1000 گز کا گھر، 10 کمرے، 15 بنگلے، 10 گاڑیاں، کیا ہو رہا ہے؟ میجرمنٹ ہو رہی ہے، ناپی جا رہی ہے یا پھر گنی جا رہی ہیں، کاؤنٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں چیزیں تولی جاتی ہیں، یعنی ان کا ویٹ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ اب وزن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک عشق کا سجدہ دلاتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ ایک شعر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ ہر وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جو ہے ہر وقت جو ہے عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دغا بازی کرتا ہے، وہ جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے اندر رحم دلی نہیں ہے۔ برعکس اس کے ایک ایسا انسان جو کہ شاید نماز کی پابندی نہیں کرتا، لیکن وہ اگر راستے میں کوئی کچرا یا چیز ایسی دیکھتا ہے جس سے کسی کا نقصان ہو جائے، کوئی بزرگ یا بچہ گر جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی راستے سے کانٹا ہٹا لینا یا جھوٹ نہ بولنا یا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر ایک انسان یہ سب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی ادا پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا جب تک کہ انسان نہ معاف کرے۔ یعنی کبھی بھی کسی بھی انسان نے انٹینشنلی کسی کو، یعنی جان بوجھ کے سوچے سمجھے وتھ پلاننگ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، یعنی کہ وداؤٹ پلاننگ یا ان انٹینشنلی تو نہیں، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ان انٹینشنلی کا بھی آپ کو جو ہے موازنہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن انٹینشنلی جانتے پوچھتے آپ کسی کو، کسی بھی شخص، انسان یا اللہ کی کسی بھی مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس کو درد دیتے ہو، اس کو انجوائے کرتے ہو، اس کے درد اور تکلیف کو، اس کے ریاکشن کو، تو آپ پھر سوچیں کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ کس کام کی۔ اللہ معاف فرمائے ایسے الفاظ مجھے یوز کرنے کو، کیونکہ میں کوئی نہیں ہوتی اس بات کو میجر کرنے والی، لیکن میں صرف یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمارے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس نے 40 حج کی ہوں، حج یہاں تو ایک انسان ایک حج نہیں کر پاتا، مطلب بہت سارے لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے حج پہ جو ہے ستون، اہم ستون میں سے تو ہے، لیکن اس میں کنڈیشن ہے کہ صاحب استطاعت ہو تو آپ کریں۔ لیکن اگر ایک انسان، بہت سارے لوگ تو ایک حج بھی اپنی پوری لائف میں نہیں کر پاتے اور اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، لیکن امیجن، آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، کہ ایک انسان ہے جس کے 30-40 اس نے عمرہ نہیں حج کیے ہوں، اور اسی کے برعکس ایک حج ہو۔ اچھا، جس انسان نے 30-40 حج کیے ہیں اس کی انٹینشن یہ ہو کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، مطلب اس کے لیے کیا ہو گیا؟ گنتی، کاؤنٹنگ آ گئی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹنگ، اور اس کی انٹینشن میں ایز سچ عشق حقیقی یعنی پیورلی انٹینشن نہیں تھی کہ رب کے لیے، عشق حقیقی کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص، اس کے برعکس ایک ایسا شخص جس نے ایک عمرہ، ہو سکتا ہے بہت پیسے کہتے ہیں کوڑی جمع کر کے، اس نے پیسے جمع کر کے، اس کی خلوص نیت سے اس نے جمع کر کے وہ ایک عمرے کے لیے گیا ہو، لیکن وہ عمرہ خالص اللہ کے لیے، یعنی کہ پیور انٹینشن کے ساتھ عشق حقیقی یعنی رب کے لیے، رب کائنات کے لیے اگر وہ تھا، تو اللہ کے ہاں اس کے ایک عمرے کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہوگا رادر دین وہ شخص جس کے 40 عمرے ہیں، 40 حج تھے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی معافی کی، سچی توبہ کا نکلا ہوا ایک آنسو ہو سکتا ہے اس کا وزن اتنا زیادہ بھاری ہو کہ آپ ساری زندگی توبہ کرتے رہتے، شاید وہ چیز نہیں، ساری زندگی عبادت کرتے رہتے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے، لیکن آپ اچھے کام نہیں کرتے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادتوں کا وزن کم ہوتا، لیکن اسی کے برعکس آپ انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں، مخلوق خدا کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک بار سچی توبہ سے جو آپ نے آنسو بہایا اللہ کے لیے، عشق حقیقی کے لیے، تو وہ اس کا جو وزن ہے جب تولا جائے گا تو وہ زیادہ ہو۔
تو ہمیں چاہیے, کہا جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ قرآن میں فرمایا کہ اور تمہارے اعمال ناپے جائیں گے, تولے جائیں گے, اور جس کے اعمال وزن میں بھاری ہو. ہمیشہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے. کبھی یہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال گنے جائیں گے, تمہارے اعمال میجر کیے جائیں گے. ہمیشہ یہ کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے, ناپے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق, ہدایت عطا فرما, اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. بے شک نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ میسیج اچھا لگا ہوگا. میسیج آف اویئرنیس یا موٹیویشن سیریز میں آپ اسے لے لیں, اور اچھا لگا ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں, کامنٹس کیا کریں, اور اپنے ٹاپکس بھی بتا دیا کریں کہ آپ کن ٹاپکس پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناؤں. تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف دا پیپل آف یور سراؤنڈنگ. اللہ حافظ.